عورت کا سب سے بڑا صدقہ کیا ہے؟ عورت کا سب سے بڑا صدقہ کیا ہے؟ عورت اگر یہ ایک صدقہ کر دے تو اس کا گھر، شوہر اور اولاد خوشحال ہو جائے گی۔ یہ ایک صدقہ ہر عورت کو ضرور کرنا چاہیے۔ عورت کا سب سے بڑا صدقہ یہ ہے۔ محترم ناظرین، آج ہم ایک ایسے سوال پر بات کرنے جا رہے ہیں جو عورت کی زندگی کو بدل دینے والا ہے۔ ایک ایسا سوال جس کا جواب سن کر آپ کی روح ہل جائے گی اور آپ حیران رہ جائیں گے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ عورت کی زندگی میں صدقے کا سب سے بڑا دروازہ کہاں کھلتا ہے؟ ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ صدقہ کپڑے دینے کا ہے، کھانا کھلانے کا ہے یا پیسوں سے مدد کرنے کا ہے، لیکن کیا واقعی عورت کے لیے سب سے بڑا صدقہ یہی ہے؟ کیا یہ ممکن نہیں کہ عورت کا ایک ایسا صدقہ ہو جس کا تعلق کسی روپے پیسے سے نہ ہو؟ محترم ناظرین، آخر عورت کا سب سے بڑا صدقہ کیا ہے؟ کیا یہ صدقہ دوسروں کو معلوم بھی ہوتا ہے یا یہ ایسا صدقہ ہے جس کا گواہ صرف اللہ ہوتا ہے؟ یہی وہ سوال ہے جو آج ہم سب کو سوچنے پر مجبور کر دے گا، اور یقین مانیے جب آپ اس کا جواب سنیں گے تو آپ کی نظر عورت پر بدل جائے گی، اس کی عظمت کو پہچانیں گے اور سمجھ جائیں گے کہ اللہ نے عورت کے لیے کس قدر عظیم درجہ رکھا ہے۔ تو آئیے آگے بڑھتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ عورت کا سب سے بڑا صدقہ کیا ہے۔ میرے عزیزو، دنیا میں ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے اس کی زندگی خوشحال ہو، اس کے گھر میں سکون ہو، رزق میں برکت ہو، اولاد فرمانبردار اور نیک ہو، بیماریوں سے نجات ملے، کاروبار میں ترقی ہو، نوکری میں عزت اور سہولتیں بڑھے اور بڑھاپے میں سکون نصیب ہو۔ یہ خواہشیں کسی ایک کی نہیں، ہر عورت، ہر مرد کی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ سب کچھ کیسے حاصل ہو؟ یہ تب ملتا ہے جب انسان اپنی زندگی میں صدقہ شامل کر لیتا ہے۔ محترم ناظرین، آئیے آج ایک ایسی حکایت سنتے ہیں، ایک ایسی عورت کی زندگی جو ہر موڑ پر شکستہ حال تھی۔ غربت نے اس کے دامن کو جکڑ رکھا تھا، بیماریوں نے اس کے جسم کو کمزور کر دیا تھا، رشتہ داروں کے تانے، دنیا کے طوفان اس کے گرد منڈلا رہے تھے۔ وہ عورت تھک چکی تھی، ہار مان چکی تھی، اس کے چہرے پر مایوسی کی سیاہی، آنکھوں میں اداسی کا سمندر چھلک رہا تھا۔ ایک دن وہ دل کا بوجھ لے کر ایک بزرگ خاتون کے پاس گئی۔ اس کے پاس دنیا کا کوئی سامان نہیں تھا، مگر دل کے اندر بے شمار سوالات، دکھوں کا طوفان تھا۔ اس نے بزرگ خاتون کے قدموں میں بیٹھ کر سسکیوں کے ساتھ کہا، اے میری ماں جیسی بزرگ عورت، میری زندگی میں سکون نہیں، بیماریوں نے مجھے توڑ دیا ہے، غربت نے مجھے رسوا کر دیا ہے، لوگوں نے میرا مذاق بنا دیا ہے، میرا دل چاہتا ہے کہیں جا کر چیخوں، روؤں، سب کچھ ختم کر دوں۔ عورت پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اپنی زندگی کے سارے زخم ایک ایک کر کے بیان کرنے لگی۔ بزرگ خاتون نے نہایت ہی سکون سے سنا، پھر مسکرا کر بولی، بیٹی مجھے پتا ہے تیرے حالات اچھے نہیں، لیکن اگر تو چاہتی ہے کہ تیرے سارے مسائل ختم ہوں تو تجھے ایک خاص عمل کرنا ہوگا، مگر یاد رکھ اس کے لیے تجھے قربانی دینی پڑے گی، کبھی تھوڑی سی رقم کی، کبھی اپنی خواہشات کی، کبھی اپنے جذبات کی۔ کیا تو قربانی دے سکتی ہے؟ وہ عورت حیرانی سے دیکھنے لگی، آنکھوں میں آنسو بھر کر بولی، میرے پاس تو ہنڈیا میں ڈالنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، سالن پکانے کو کچھ نہیں ملتا، گھر خالی ہے، پیٹ خالی ہے، میں اور کس چیز کی قربانی دوں گی، صدقہ کس چیز کا دوں گی، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ اس کی بات سنتے ہی بزرگ خاتون کی آنکھوں میں ایک روشنی سی جھلکنے لگی، وہ قریب ہوئی اور نرم لہجے میں کہنے لگی، بیٹی میں تجھے ایسا صدقہ بتاؤں گی جس کے لیے تجھے مال و دولت کی ضرورت نہیں، یہ صدقہ تیرے دل کے اندر ہے، تیرے دکھوں کے اندر ہے۔ وہ عورت اور بھی حیران ہوئی اور پوچھا، وہ کیسے؟ بزرگ نے کہا، بیٹی تو اپنے دل کے سارے راز، اپنے سارے دکھ، اپنی فریاد، اپنی ادھوری تمنائیں کسی انسان کے سامنے مت رکھ، یہ سب اللہ کے سامنے رکھ، لوگوں سے شکوہ کرنے کے بجائے اپنے رب سے کر، اپنی راتوں کو اس کے سامنے گریہ وزاری سے سجایا کر، یہ تیرا سب سے بڑا صدقہ ہوگا۔ وہ عورت کانپ گئی، اس کے دل کو ایک عجیب سا سکون چھو گیا، اس نے آہستہ آہستہ کہا، تو کیا یہ ممکن ہے کہ میرا رونا، میرا صبر، میری خاموشی بھی صدقہ ہو جائے؟
बुजुर्ग मुस्कुरा कर बोली, हाँ बेटी, यही औरत का सबसे बड़ा सदका है कि वो अपने दिल के राज, अपनी परेशानियां, अपनी फरियादें लोगों की बजाय अल्लाह के सामने रखे, दुनिया को ना सुनाए, सिर्फ अपने रब को सुनाए। यही वो सदका है जो इंसान को सुकून देता है और रब की रहमत को अपनी तरफ खींचता है। इस दिन के बाद इस औरत ने फैसला किया कि अब वो अपना बोझ किसी इंसान के सामने नहीं रखेगी। वो रात के अंधेरों में अल्लाह के सामने रोती, अपने दिल के राज सुनाती और कहती, ऐ मेरे रब, मैं अपना दुख तेरे सुपुर्द करती हूँ, अपनी उम्मीद तेरे हवाले करती हूँ। रफ्ता रफ्ता इसकी जिंदगी में सुकून आने लगा, बीमारी में भी इसका दिल मुतमईन रहने लगा, गुर्बत के बावजूद चेहरे पर रोशनी उतरने लगी और सबसे बढ़कर इसका रब इसके करीब हो गया। यही है औरत का सबसे बड़ा सदका, न माल का मोहताज, न दौलत का, बल्कि दिल का एक सच, एक राज, एक फरियाद जो सिर्फ अल्लाह के लिए हो। और यकीन जानिए यही सदका औरत को इसके रब के करीब करता है, यही सदका इसकी तकदीर बदल देता है। मेरे अजीजों, औरत अगर ये सदका कर ले तो इसकी पूरी जिंदगी सुकून और नूर से भर जाएगी। ये सदका क्या है? ये है अपने दिल के राज, अपनी दुख भरी फरियादें, अपनी अधूरी तमन्नाएं अल्लाह के सामने पेश कर देना। अक्सर औरतों की फितरत होती है कि अपने दुख और राज दूसरों के साथ शेयर कर देती हैं, कभी सहेली के साथ, कभी किसी करीबी रिश्तेदार के साथ, कभी अपनी माँ के साथ। लेकिन याद रखिए, जब इंसान के राज इंसानों के सामने खुल जाते हैं तो इसकी कमजोरी बन जाते हैं। दुनिया मजाक भी उड़ाती है, ताना भी देती है। बाज़ औक़ात इन्हीं बातों को हथियार बनाकर औरत को और भी तोड़ देते हैं। लेकिन जब यही राज अल्लाह के सामने सदके की नियत से रखे जाते हैं तो ये सबसे बड़ी हिफाजत और सबसे बड़ा सुकून बन जाते हैं। औरत का सबसे बड़ा सदका ये है कि वो अपने रब को अपनी सबसे बड़ी सहेली मान ले। औरत रात के सन्नाटे में जब सब सो जाते हैं और वो वुजू करके मुसल्ले पर खड़ी हो और आहिस्ता आहिस्ता आवाज में कहे, ऐ मेरे रब, ये गम जो दिल को काट रहा है, ये खौफ जो मेरी रूह को दबा रहा है, ये आंसू जो छुपकर बहते हैं, मैं सब तेरे हवाले कर रही हूँ। ये सदका है दिल के राजों का अल्लाह के हवाले करना। दुनिया को देना, दुनिया के सामने खोल देना नुकसान है, अगर रब के सामने रख देना निजात है। औरत की सबसे बड़ी ताकत इसका दिल है, लेकिन यही दिल जब बोझ से भरा होता है तो जिंदगी की हर खुशी जहर लगती है। अगर वो अपने दिल को अल्लाह के सामने खाली कर दे तो अल्लाह इसके सीने को नूर से भर देता है। यही सदका है अपने राज दूसरों को देने की बजाय अल्लाह के सुपुर्द कर देना। आप सोचिए, जब आपका दुख आपके खालिक के पास अमानत बन जाएगा तो वो कैसे जाया हो सकता है। अल्लाह या तो दुख को खत्म कर देता है या फिर दुख को इतनी ताकत दे देता है कि वो आपके लिए वसीलाए जन्नत बन जाता है। दिल के राजों को अल्लाह के हवाले करना औरत को ही सिखाता है कि राज को सदका बना दो। राज का सदके का दर्जा देने का मतलब है कि इसको लोगों के बजाय अल्लाह के हवाले कर दो। याद रखिए, राज को अल्लाह के सामने रखना सिर्फ दुआ नहीं बल्कि सदका है, क्योंकि आप अपनी सबसे कीमती चीज यानी अपने दिल के राज अल्लाह की राह में दे रही हैं। दुनिया के सामने राज रखकर आप कमजोर हो जाती हैं, लेकिन अल्लाह के सामने राज रखकर आपकी रूह मजबूत हो जाती है। औरत कहे, या अल्लाह, मेरा दिल तेरे हवाले, मेरे राज तेरे हवाले, मेरा खौफ तेरे हवाले और मेरी उम्मीद तेरे हवाले। यही वो सदका है जिसके बाद औरत का दिल खाली नहीं रहता बल्कि अल्लाह का नूर इसमें उतरता आता है। और याद रखिए, दिल का ये सदका बाकी सब सदकात की बुनियाद है। अगर ये सदका सच्चाई से कर लिया जाए तो बाकी सदकात खुद ब खुद आसान हो जाते हैं। मोहतरम नाजरीन, आज की इस बामकसद नशिस्त में एक ऐसी हकीकत को खोलने जा रहे हैं जो अगर जिंदगी में अपना ली जाए तो घर सुकून का गहवरा बन जाए, रिस्क में बरकतें उतर आए, बीमारियां दूर हो जाएं, औलाद नेक और फर्माबरदार बन जाए, शौहर इज्जत और मोहब्बत देने वाला हो जाए, कारोबार में तरक्की और नौकरी में इज्जत नसीब हो और बुढ़ापा सुकून और राहत में गुजरे। ये कोई लंबी चौड़ी तरकीब नहीं, ये कोई दुनियावी चलाकी नहीं, बल्कि एक सादा मगर रूह को हिला देने वाले राज है। और वो दिल के राज को अल्लाह के सामने पेश करना। हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में देखते हैं कि औरत हो या मर्द, जब दिल बोझल हो, राज दबने लगे
پریشانیوں کا سمندر اندر بھر جائے تو انسان چاہتا ہے کسی اپنے کے سامنے جا کر روئے، اپنا دل ہلکا کرے۔ کوئی اپنی سہیلی کو سارا دکھ سناتا ہے، کوئی اپنے والدین کے سامنے دل کھولتا ہے، کوئی شوہر کے سامنے روتا ہے اور کوئی کبھی اولاد کے سامنے بھی دکھ بیان کر دیتا ہے۔ لیکن یہ سب باتیں انسان کے دل کو وقتی سکون تو دیتی ہیں مگر اصل حل نہیں ہوتی، کیونکہ انسان کے پاس سننے کی صلاحیت تو ہے لیکن دل کے راز حل کرنے کی طاقت نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اصل سکون اس وقت ملتا ہے جب دل کے راز اللہ کے سامنے رکھے جائیں۔ یہی وہ صدقہ ہے جسے عورت کا سب سے بڑا صدقہ کہا گیا ہے۔ جب عورت اپنے دل کے دکھ، اپنی الجھنیں، اپنی خواہشات، اپنے خوف اللہ کے سامنے رکھ دیتی ہے تو دراصل اپنی سب سے قیمتی چیز کو اللہ کی راہ میں دیتی ہے۔ یہ صدقہ مال سے بڑا صدقہ ہے، وقت سے بڑا صدقہ ہے، کیونکہ دل کے راز انسان کی اصل دولت ہیں۔ انسان چاہتا ہے کوئی اس کی بات سمجھے، اس کا درد بانٹے، لیکن سب سے بڑھ کر اللہ ہی ہے جو نہ صرف سنتا ہے بلکہ جواب بھی دیتا ہے۔ اللہ دل کی وہ بات سنتا ہے جو زبان پر آنے سے پہلے دل میں جنم لیتی ہے۔ محترم سامعین، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی زندگی میں سکون ہو تو اپنے راز اللہ کے سامنے رکھیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں برکت اترے تو اپنی الجھنیں اللہ کے سامنے رکھیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد نیک اور فرمانبردار بنے تو اپنی امیدیں اللہ کے سامنے رکھیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بیماری سے نجات ملے تو اپنی فریاد اللہ کے سامنے رکھیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کاروبار میں ترقی ہو اور نوکری میں عزت بڑھے تو اپنی دعائیں اللہ کے سامنے رکھیے۔ عورت کے لیے سب سے بڑا صدقہ یہی ہے کہ اپنے دل کے راز اللہ کے سامنے رکھے، اپنی ماں کے سامنے، اپنی سہیلی کے سامنے، اپنے شوہر یا اولاد کے سامنے راز بیان کرنے کے بجائے اللہ کے سامنے پیش کرے، کیونکہ انسان کے سامنے راز ظاہر کرنے سے کبھی کبھی عزت مجروح ہوتی ہے، اعتماد ٹوٹ جاتا ہے، تعلقات میں دراڑ پڑ جاتی ہیں۔ لیکن اللہ کے سامنے راز بیان کرنے سے نہ صرف عزت بڑھتی ہے بلکہ دل کو سکون ملتا ہے اور دعا قبولیت کی راہ پر چل نکلتی ہے۔ سوچئے، ایک عورت اپنے دل کا بوجھ کسی سہیلی کو بتائے، کل کو وہی بات دوسروں تک پہنچ جائے تو کیا ہوگا؟ لیکن اگر وہی بات اللہ کے سامنے رکھی جائے تو وہ اس کی عزت اور وقار کا محافظ بن جاتا ہے۔ ایک عورت اگر اپنے شوہر یا اولاد کے سامنے اپنی ہر کمزوری کھول دے تو وہ اس کے مقام کو کم کر سکتے ہیں، لیکن جب وہی بات اللہ کے سامنے رکھی جاتی ہے تو وہ عورت کے مقام کو بلند کر دیتا ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ راز کو صدقہ بنا دو۔ دل کے رازوں کو اللہ کے سامنے پیش کرنا ہی اصل صدقہ ہے۔ یہ وہ صدقہ ہے جس کے بعد باقی صدقات آسان ہو جاتے ہیں۔ مال خرچ کرنا، وقت دینا، دوسروں کی خدمت کرنا، یہ سب اس وقت آسان ہوتے ہیں جب دل اللہ کے حوالے کر دیا جائے، کیونکہ جب دل اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے تو باقی جسم بھی جھکنے لگتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ زندگی میں سکون اور سکون کے ساتھ برکت ہو تو یہ ایک صدقہ ضرور کیجیے۔ اپنی سب سے قیمتی دولت یعنی اپنے دل کے راز اللہ کے سامنے رکھ دیجیے، پھر دیکھیے کہ آپ کی زندگی کس طرح بدلتی ہے۔ آپ کا گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا، آپ کی اولاد فرمانبردار ہوگی، آپ کا رزق کھل جائے گا، بیماریوں سے نجات ملے گی اور بڑھاپا سکون سے گزرے گا۔ یہ ہے وہ عمل جسے ہم بھول گئے ہیں، حالانکہ یہ سب سے بڑا صدقہ ہے۔ اکثر عورتیں یہ سوچتی ہیں کہ صدقہ صرف مال و دولت دینے کا نام ہے، کہ کسی غریب کو کھانا کھلا دیا جائے یا کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ دیا جائے۔ یہ سب اپنی جگہ نہایت ہی عظیم ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور بزرگان دین نے بارہا یہ بات سمجھائی کہ صدقے کی حقیقت صرف مال خرچ کرنے میں نہیں بلکہ دل کو اللہ کے حوالے کرنے میں بھی ہے، اور عورت کے لیے سب سے بڑا صدقہ یہی ہے کہ وہ اپنے دل کے راز اللہ کے سامنے رکھے۔ یہ عمل عام دعا نہیں بلکہ خاص صدقہ ہے، کیونکہ آپ اپنی سب سے قیمتی چیز یعنی اپنے دل کا درد، اپنی پوشیدہ سوچیں، اپنے رازدار فریادیں اللہ کی راہ میں پیش کر رہی ہیں۔ سوچئے، ایک عورت اپنی سب سے پوشیدہ چیز صرف اور صرف اللہ کے حوالے کر دے تو کیا اللہ اسے خالی لوٹا دے گا؟ عورت کی زندگی آزمائشوں سے بھری ہوتی ہے، کیونکہ غربت کا طوفان، کبھی بیماری کا زہر، کبھی رشتوں کا بوجھ اور کبھی تنہائی کا عذاب۔ ان سب میں سب سے زیادہ قیمتی شے جو عورت کے پاس ہوتی ہے وہ اس کا دل ہے، اور اس کے دل کے اندر چھپے وہ راز ہیں جو وہ کسی کو نہیں بتا سکتی۔ یہی راز اگر وہ کسی انسان کے سامنے رکھ دے تو بوجھ کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ دنیا یا تو ہمدردی کے پردے میں تانے دیتی ہے یا پھر کمزوری کا مذاق اڑاتی ہے، لیکن یہی
यही राज अगर अल्लाह के सामने रख दिया जाए तो ये सदका बन जाता है। राज को सदका करने का दर्जा देने का मतलब ये है कि आप अपनी सबसे कीमती अमानत दुनिया को नहीं बल्कि अपने रब को सुपुर्द कर देती हैं। यही सुपुर्दगी असल ईमान है। दिल के राजों को अल्लाह के हवाले करना औरत को ये सिखाता है कि राज को सदका बना दो। सदके की ये किस्म बाकी सब सदकात की बुनियाद है। माल देना, वक्त देना, खिदमत करना, ये सब बाद में आते हैं। असल बुनियाद ये है कि औरत अपने दिल के खौफ, उम्मीद, गम और राज अल्लाह के हवाले कर दे। जब औरत कहती है या अल्लाह मेरा दिल तेरे हवाले, मेरे राज तेरे हवाले, मेरे खौफ तेरे हवाले और मेरी उम्मीदें तेरे हवाले, तो दरअसल अपने दिल को सदका कर देती है। और याद रखिए, सदका करने के बाद औरत कभी खाली नहीं रहती। अल्लाह अपनी रहमत, सुकून और नूर इसके दिल में उतार देता है। वो दिल जो पहले टूटा हुआ था अब रोशनी और यकीन का चिराग बन जाता है। यही वो सदका है जो औरत को मजबूत कर देता है। दुनिया के सामने राज रखकर औरत कमजोर हो जाती है, लेकिन अल्लाह के सामने राज रखकर औरत की रूह ताकतवर हो जाती है। जब इंसान किसी पर भरोसा करता है तो इसकी बुनियाद कमजोर हो सकती है क्योंकि इंसान नाकिस है, लेकिन जब औरत अपने दिल के राज अल्लाह को देती है तो ये भरोसा टूटा नहीं बल्कि हजारों नेमतों में बदल जाता है। यही वजह है इस सदके को बाकी सब सदकात की जड़ करार दिया गया है। अगर ये सदका सच्चाई से कर लिया जाए तो बाकी सब सदकात खुद ब खुद आसान हो जाते हैं। सोचने की बात यह है कि एक औरत अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज यानी अपने दिल का राज किसके सामने खोलती है। अगर वो दुनिया के सामने खोलती है तो वो राज बोझ बन जाता है, लेकिन जब वो अल्लाह के सामने खोलती है तो यही राज इसकी ताकत बन जाता है। ये ऐसा सदका है जिसे कोई देख नहीं सकता, लेकिन इसका अजर सब सदकात से बढ़कर है क्योंकि अल्लाह जानता है दिल के अंदर क्या है। और जब औरत अपना दिल खाली करके इसे अल्लाह के हवाले कर देती है तो अल्लाह अपनी तरफ से इस दिल को नूर, सुकून और रहमत से भर देता है। यूं दिल के राजों को अल्लाह के हवाले करना औरत को न सिर्फ सुकून देता है बल्कि इसके ईमान को भी जला बख्शता है। इस सदका ऐसा खजाना है जो कभी खत्म नहीं होता। औरत अगर इस हकीकत को समझ ले कि वो दिल के राजों को अल्लाह के हवाले करना शुरू कर दे तो दुनिया की मुश्किलात इसके लिए हल्की हो जाती हैं। और यही वो मकाम है जहाँ औरत का दिल अल्लाह के नूर से भरकर बाकी दुनिया के लिए भी रोशनी का सबब बन जाता है।